آگے کی جو نماز ہے اس کو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ جو رکوع ہے اس کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، اور کیا اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں سجدے میں۔ یہ بھی ایک فقہی پوائنٹ ہے کہ اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پہلی تو بات، فرض نماز میں اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، نہ کسی اور لینگویج میں، عربی میں ہی کرنی ہے فرض نماز میں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ آپ مزید دعائیں بالکل کر سکتے ہیں، قرآنک دعاز بھی کر سکتے ہیں سجدے میں فرض نماز میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کریں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں۔ وہ 7-8 دعائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، آڈ ٹائمز از بیٹر، 3، 5، 7، 9، کیونکہ اللہ کو وطر پسند ہے، آڈ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سکھایا، یہ 1 بار بھی ٹھیک ہے، 3 بار بھی ٹھیک ہے، 5 بار بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، کلہ تمام کے تمام، دکہ و جلہ چھوٹے اور بڑے، اسمال اینڈ لارج، و اولہ و آخرہ پچھلے اور آنے والے، یعنی ہر گناہ، پچھلے پاسٹ کے، آنے والے جو میں نے آگے کرنے، وہ علانیتہ و سرہ، جو اعلانیہ کیے اور جو چھپ کر کیے وہ بھی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، تو یہ بھی سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی پڑھا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح کا مطلب ہے پاک ہے اللہ، قدوس ہولی ہے اللہ، قدس سے نکلا نا، ہولی لینڈ، قدس کہتے ہیں نا مقصد کو، قدوس ہولی ہے اللہ سبحانہ۔ رب الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح کے رب ہیں، اینجلز کے اور جبرائیل السلام کے رب ہیں۔ یہ بھی سجدے میں کہتے تھے ہمارے لیے، یہ سجدے میں بھی کہتے تھے، رکوع میں بھی کہتے تھے۔ 1 بار بھی کہہ سکتے ہیں، 3 بار بھی۔ دیکھیں ہمیں سیکھنی چاہیے دعائیں۔ اب دیکھیں نماز کو بیوٹیفل آپ نے بنانا ہے، تو کبھی آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، کبھی آپ یہ کہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، یہ والی دعا، کبھی آپ یہ کہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اتنی ویرائٹی ہے، اتنی ڈائنامک نماز بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم ایک مسٹیک کرتے ہیں درود کے بعد، یہ ہماری ایک معاشرے میں پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں کہ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے نماز میں، سجدے میں اور نماز کے دوران، درود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث ہے عطیہ میں، درود کے بعد دعائیں کرو۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے درود کے بعد کہ ہم کہتے تھے سلام پھیرنا بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنا بھول گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسے، درود کے بعد ایک دعا، اونلی 1 دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جو بچپن سے قاری صاحب نے سکھائی ہوئی ہے، سلام پھیر لیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ بات کرو، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ صرف اینڈ میں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس طرح ہاتھ پھیر لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جماعت کے بعد کبھی کبھی دعا کی جا سکتی ہے اس طرح سے، اگر ضروری کوئی موقع ہے اجتماعی دعا بیماروں کے لیے، لیکن اس کو روایت بنا لینا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ اس طرح کی باتیں اکثر آپ کو بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے دعا نہیں کی۔ بھئی نماز ساری کی ساری دعائیں، کیا مطلب دعا نہیں کی ساری؟ بلکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، نماز کے بعد تو اذکار ہے، نماز کے بعد تو اچھے خاصے اذکار ہیں، 9-10 اذکار ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک، پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، 9-10 اذکار ہیں نماز، پھر تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ۔ تو وہ کریں کہ ایک دم ہاتھ اٹھا کے سب کے ساتھ شریک ہو کے دعا کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دعا وہ ہے۔ دیکھیں اصل دعا تو درود کے بعد ہے، آپ کو 7-8 دعائیں کرنی چاہیے درود کے بعد، چلیں 2-3 کر لیں۔ اور یہ خوبصورتی ہے نماز کی، آپ باقاعدہ اپنی نماز کو دیکھیں کس طرح بیوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف کیٹیگریز بنا سکتے ہیں دعاؤں کی، مثال کے طور پہ فجر کے وقت آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں برکت کی دعاؤں کی۔ آپ فجر کے وقت
یہ دعا تو کنفرم کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح، یہ تو کنفرم ہے ہر نماز میں، کیونکہ یہ تو صحابہ کو سکھائی تھی، اس نے ہر نماز میں کرنی ہے۔ اس کے بعد کیٹیگریز بن سکتی ہیں، فجر کے وقت میں بھی برکت کی دعائیں، ٹو فیل گڈ، ٹو آسک فار گڈنس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے نا، اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اطویتنی وقت الحیاتی اللہ تعالی، یہ برکت کی دعائیں۔ ظہر پہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے استقامت کی دعائیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، ٹھیک ہے، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ عصر کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی تقوی کی دعائیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسی طرح مغرب کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے پناہ مانگنے والی دعاؤں کی، جس میں پناہ کا ذکر ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، فار ایگزامپل اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لها۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، خوبصورت دعا ہے، وشماتۃ الاعداء۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سخت مشکل سے، جہد البلاء سخت مشکل سے، ودرک الشقاء اور مایوسی سے، ہوپ لیسنس سے، وسوء القضاء اور بری تقدیر سے، اے اللہ کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں، اس سے پناہ مانگتا ہوں، وشماتۃ الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، دشمنوں کی خوشی منانے سے۔ تو یہ ہے وہ والی دعائیں جس میں آپ پناہ مانگ رہے ہیں، یہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ہیں۔ اسی طرح عشاء کے وقت حسن خاتمہ کی کیٹیگری بن سکتی ہے، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ۔ اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے تمام امور کو احسن انجام تک پہنچا اور مجھے ذلت سے بچا لے، دنیا کی اور آخرت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یو کین ایڈ دس دعا حسن خاتمہ ریلیٹڈ جو ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت، یہ بھی اسی کی ہے نا کہ میرے تمام کے تمام اللہ جو اعمال ہیں ان کی اصلاح فرما دے۔ تو دیکھیں سو مچ بیوٹی کین بی ایڈڈ ٹو نماز، اگر آپ محنت کریں، اگر آپ محنت کریں کہ صبح میں یہ کر لیتا ہوں، اور مکس بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا جو دل کرے کر سکتے ہیں، جو دل میں آئی ہوئی ہے دعا وہ کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اس سے نماز میں جان آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا، دھیان کیسے آئے گا؟ ربی جعلنی پڑھ پڑھ کے وہ اتنی زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ پہلی تو بات پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، وہ اتنی خوبصورت دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں، تو اس سے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، افیکٹ بھی نہیں ہو رہا کہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جان لائیں اپنی نماز میں۔ اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ، تو اس میں مختلف سورج لائیں، حفظ کریں، 2-3 آیات حفظ کریں، پڑھا کریں اپنی نمازوں میں، مین کامن آیات، ٹھیک ہے نا۔ 30ویں پارے سے سٹارٹ کریں، حفظ کرنا شروع کریں، سنتوں میں پڑھا کریں، ریوائز کیا کریں قرآن کو، ٹھیک ہے، ذرا جان لے کر آئیں، مختلف سورج پڑھ کر جان لے کر آیا کریں۔ اس طرح رکوع میں کبھی کہہ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کبھی کہہ دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مکس بھی کہہ سکتے ہیں دونوں، کبھی کہہ دیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اتوب الیک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس پر فیل کیا جائے کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا جو آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سن لیا کا مطلب ہے کہ ایک ہے اللہ سنتا ہے، سنتا ہے ایک اور بات ہے، سن لیا ہے ایک اور بات ہے۔ سن لیا ہے میں قبولیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سنتا ہے میں بس فیکٹ ہے کہ سنتا ہے اللہ، سن لیا ہے میں ہے کہ سن لیا آپ کی بات، قبول کر لیا آپ کی بات، جو آپ نے رکوع میں کی، جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ سن لیا اللہ نے۔ اسی بات پر ہم جشن مناتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر ہم جشن کیا مناتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، یہ جشن ہے نا کہ اللہ نے چونکہ سن لی تو تمام کے تمام حمد کس کے لیے؟ اس کے لیے۔ اس جشن کو مزید الانگیٹ کرتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں ایک جملہ کہتے تھے، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اتنی حمد جو آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے اور ہر شے کو بھر دے،
زمین و آسمان کے درمیان ہر شے، اتنی حمد اللہ کے لیے۔ یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ حمدن کثیرن، ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پیچھے سے بولے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، کہا یہ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے کہا میں نے کہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے 30 یا 40 اینجلز کو دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا تمہارے الفاظ لکھنے میں۔ ثابت ہوا یہ پڑھو، نبی اس نے تعریف کی صحابی کی، تو وہ صحابی خوشی منا رہا تھا نا کہ واقعی حمدن کثیرن طیباً مبارکن فی۔ تو نماز میں خوشی لانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں خوشی کا موقع ہے نا، سن لی اللہ نے، جو میری پریشانی تھی سن لی اللہ نے، جو میں نے کھڑے ہو کے مصلی پر بیان کیا، تو اللہ تک پہنچ گئی میری صدا۔ تو یہ ایموشنز لانا نماز میں بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید ہم اگلی کلاسز میں بات کریں گے، اور اگلی کلاس کا ٹاپک ہے سائیکولوجیکل بینیفٹس آف نماز۔ تو یہ تھوڑی سی آؤٹ لائن میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ ہم سائنٹیفیکلی دیکھیں گے کہ نماز کے نفسیاتی فائدے کیا ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے نماز کے سائنٹیفک بینیفٹ جو ہیں، جس میں آپ کو ریسرچز کوٹ کر کے انشاءاللہ نماز کے فوائد بیان کروں گا، اور یہ جاپنیز کانسیپٹس سٹریس مینجمنٹ کے، اور پھر ظاہر ہے سٹریس کی تھیوریز ہیں، اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اس کو کبھی آپ نماز میں لگا کر دیکھیں تو آپ کی نماز میں جان آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے سارا۔ تو ابھی تک کے لیے یہی، کچھ سوال ہے تو پلیز کر لیجئے، کوئی ایون فقہی سوال کوشش کرتے ہیں ایڈریس کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔